آج دھواں دھار اجلاس ہوا، اس میں کیا ایسی چیز نئی آج دیکھنے میں ملی، اور آج کا جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین اور طاقتور اداروں کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ بیک ڈور کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ معاملات آج آپ کے سامنے ہیں، کون مذاکرات ان سے کر رہا ہے، تو آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینٹ اجلاس میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اجلاس کی صدارت کی، اور تھوڑی دیر میں وہ پھر پینل آف چیئر کا اعلان کر کے سینیٹر پلوشہ خان کا انہوں نے اعلان کیا، اور پلوشہ خان نے سینٹ اجلاس کو کنٹینیو کرایا، پریزائڈنگ کے فرائض سر انجام دے۔ تو اسی اثناء میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سید جو ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ ایوان میں موجود تھے۔ جو قواعد و ضوابط ہیں سینٹ کے، اس کے مطابق جب ڈپٹی چیئرمین موجود ہو تو اس کی موجودگی میں پینل آف چیئر اجلاس کی پریزائڈ یعنی کہ صدارت نہیں کر سکتے۔ تو جو اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز، انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا، تو انہوں نے مختلف رولز کا بھی حوالہ دیا۔ اس کی وضاحت پھر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق چنائک صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی، اور دیگر ممبران نے بھی حکومت کی طرف سے کی۔ تو اسی اثناء میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ باہر لے کر گئے تاکہ یہ معاملہ کسی اس میں لگ سکے، لیکن مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث سینیٹر پلوشہ خان کو سینٹ کا اجلاس چلوانا بڑا مشکل نظر آیا، جس پر انہوں نے سینٹ کا اجلاس پھر پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا سینٹ کا اجلاس۔ اور دوسرا سب سے اہم ٹاپک جو ہوا بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور سیاست پر نظر رکھنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ نومبر تک بانی پی ٹی آئی چیئرمین جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور ممکنہ طور پر وہ کسی خلیج کے ممالک میں جا کے ان کو بھیج دیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی پر وہ اپالوجائز کریں گے، اور یہ جو سلسلے ہیں اور بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے، اس کو ڈیل کہیں یا ڈھیل کہیں، یہ سلسلہ وہ آگے آنے والے وقتوں میں آنے والا ہے۔ اور سب سے تیسرا ٹاپک جو اہم ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے رابطہ مہم شروع کرنے والے ہیں۔ کیا وہ اپنا جو بیانیہ ہے پرانے بیانیے پر آئیں گے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی بیانیہ لے کر چلیں گے۔ تو ایک طرف سے بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے، دوسری طرف سے اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی اگر ایسا چلاتے ہیں تو وہ پھر پنجاب گورنمنٹ اور وفاق کی گورنمنٹ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، یا اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بڑا سوالات اٹھنے والے ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نجی محفل میں کہا ہے کہ جس نشست پر وہ قومی اسمبلی کی جیت رہے تھے وہاں پر ان کو ہرایا گیا ہے، اور جہاں وہ ہار رہے تھے ان کو وہاں پر جتوایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے دل میں چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز دیکھی ہم نے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دل میں جو بات بیٹھ جائے پھر اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں، اور اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے میں کیا آنے والے وقت میں حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ کیا پنجاب گورنمنٹ ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، اور دوسری طرف پاکستان پی ٹی آئی یعنی کہ تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال وہ مختلف اس میں جلسے کر رہے ہیں۔ تو ایک پھر تیسری جو پارٹی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی، تو ان تینوں بڑی پارٹیوں کو پھر کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا، کیا سلسلہ ہوگا اس کا۔ تو آنے والے وقت جو ہے بڑے مختلف سوالات اور مختلف خدشات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔